ویسے کہتے ہیں جھنگ کی سرزمین جو ہے وہ بڑے شعراء کی سرزمین ہے، بہت شاعر گزرے۔ تو آؤ ایک جھنگ کی سرزمین کا شاعر حاجی ریاض محمود شہزاد چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ نے بڑا خوبصورت کلام لکھا، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ اچھا نظر کیسے آئے؟ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہریا لیے تھے جان نہیں بولن دی، کوئی طیبہ ول منہ مایا، ایک سونا تو لگدا ہے دوجا پھر بھی تو مایا، وہ حسن کا راجا ہے شرافت کی جبیں ہے، وہ حسن کا راجا ہے شرافت کی جبیں ہے، رہتا تو زمیں پہ ہے مگر عرش نشیں ہے، کردار سے لگتا ہے وہ ہم جیسا نہیں ہے، کردار سے لگتا ہے وہ ہم جیسا نہیں ہے۔ پھر حاج صاحب نے ایک اور کلام کے اندر ایک بات لکھی، آپ کہتے ہیں کائنات حسن پر ہے تاجداری آپ کی، کائنات حسن پر ہے تاجداری آپ کی، حسن کی جاگیر ہے ساری کی ساری آپ کی۔ تو آپ نے لکھا میٹھے قرآن دے ورک پھرول سارے، نہیں تیری شان جیا کوئی ہور ڈٹھا، میٹھے قرآن دے ورک پھرول سارے، نہیں تیری شان جیا کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے جڑا مقابلہ انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندا رات دن ہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل ہی مکا چھڈی تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا، اللہ والیاں گل ہی مکا چھڈی تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا۔ اعظم چشتی نے بھی کیا خوب کہا کہ محبوبہ تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں ہوندا، اصل منافق جانی اس نو او جھوٹے پیار جتوندا، سانو دسیا عشق دے مفتی نے جڑا مڑ مڑ پیا فرموندا، اعظم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں ہوندا، اعظم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں ہوندا، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، اور آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ پھیلایا ہی نہیں۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا دل کردہ شہر ہوئے سونے دا پھر ہتھاں وچ کشکول ہوئے، دے خیر دیدار دی چنر بھی ایو ہی کوئی لب تے بول ہوئے، تے پھر آکے آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ۔ ایک شخص مدینے کے سامنے کھڑا ہو، اس کے ہاتھ میں کاسا ہو کشکول ہو، مانگنے جو ہے وہ مانگنے کے لیے کھڑا ہو تو وہ کہے چال ہے کشکول تے منگتا مدینے دا بن، ہن بے سہارا صدامن دی کائی لوڑ نہیں، گڈ محبت دی جے تائیں نہ سر تے ہووے، گڈ کتاباں تے چاون دی کائی لوڑ نہیں، اپنی جھولی بھرے غیر خالی ونجے، اے تے ذہن چ لے آون دی کائی لوڑ نہیں، دلبر نو مسعود دلبر دا بوہا ملے اونوں در در تے جاون دی کائی لوڑ نہیں، دلبر نو مسعود دلبر دا بوہا ملے اونوں در در تے جاون دی کائی لوڑ نہیں، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ پھیلایا ہی نہیں۔ چلن دے رکنا اور چھڑکنا۔ اور پھر پیر نصیر الدین نصیر نے کہا اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل با عطا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل با عطا اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ اور کیا کچھ نہیں دے سکتے، اس بحث میں نہ پڑ ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ، جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ پھیلایا ہی نہیں۔ اور جو بھی کعبے سے پلٹ آئے اور مدینے نہ گئے، ہائے کچھ ایسا طبقہ ہے نا جی وہ کہتے ہیں جی مدینے شرک ہوتا ہے بدعت ہوتی ہے، جو بھی کعبے سے پلٹ آئے اور مدینے نہ گئے، تو بڑے جناب ٹیڈی خان بنے ہم نہیں جاتے مدینے، او بھائی تو کون ہوتا ہے نہ جانے والا، سرکار نے تجھے بلایا ہی کوئی نہیں، اعلیٰ حضرت نہیں فرماتے حاجی ہو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، جو بھی کعبے سے پلٹ آئے اور مدینے نہ گئے، یہ سمجھ لو تمہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، یہ سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں۔ دین پاک کے حوالہ سے نا دو موقف آتے ہیں، ایک ترسنا ایک تڑپنا، جو نہیں نہ دیکھتا وہ کہتا ہے مولا ایک بار دکھا دے، مولا ایک بار دکھا دے، مولا ایک بار دکھا دے، اچھا جو دیکھ لیتا وہ تڑپتا ہے بھائی، وہ کہتا ہے مولا بار بار دکھا، ہر بار دکھا، تو وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ مکہ نہ صحیح افضل، طیبہ نہ صحیح افضل، طیبہ نہ صحیح افضل،
مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں تو نے کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں تو نے کیوں بات بڑھائی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے کے حوالہ سے کہا کہ جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، یہ سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں۔ اور مکتے کے اندر آپ فرماتے ہیں آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے۔ ہائے، اور میں نے جنازے کے اندر دیکھا، حاجی صاحب کے جنازے کے اندر علماء و مشائخ، سینکڑوں علماء، سینکڑوں مشائخ، فیمس نعت خواں جو حاجی صاحب کے جنازے میں تھے۔ میں نے کہا حاجی صاحب آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، آپ کی نعت ہی آپ کا سرمایہ ہے، جس سے آپ نے اتنی عزت، اتنی شہرت، سب کچھ، دین دنیا سب کچھ کمایا ہے۔ آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں۔